آج کے اس ٹرانسمیشن کو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، تمام عالم اسلام کو، جہاں تک آپ کی ٹرانسمیشن جا رہی ہے، آپ کے تمام ناظرین کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ آج کیونکہ 7 رمضان ہے اور آج جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہے، لہٰذا اور آج کیونکہ 8 مارچ بھی ہے، یوم خواتین کے حوالے سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے، تو کتنی خوشائند بات یہ ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے یوم خواتین اور جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ایک ہی روز پڑ گئی۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ کوئی مرد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر عورت اس کا ساتھ نہ دے تو کوئی نیکی کا کام بے نہیں کر شک، بے سکتا ہے شک، وہ۔ بے شک۔ اور ہم روایات میں، کتابوں میں یہی پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب کی رحلت کے بعد جنہوں نے اپنے یتیم بھتیجے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور جو پرورش کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر تشریف لے گئے، تو جناب فاطمہ بنت اسد یقیناً ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ وہ ماں ہمارے لیے باعث صد احترام ہے کہ جس نے ان کی آنکھوں میں سرما لگایا ہوگا، جس نے ان کی پوشاک بدلائی ہوگی، جس نے ان کی زلفوں میں شانہ کیا کیا ہوگا۔ بات ہے، کیا بات تو ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد پر ہمارا ہزاروں سلام، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی مولا کائنات روتے ہوئے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا علی، یہ نہ کہو کہ تمہاری ماں کا انتقال ہوا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میری ماں کا انتقال اللہ ہو گیا۔ اکبر، اللہ اور اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر پہنچے، اور آپ نے 3 ایسے کام کیے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یعنی سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن اتار کر ان عورتوں کو جو کہ کفن دینے میں اور غسل میں شریک تھی ان کو بھجوا دیا، کہا کہ میری چچی کو کفن کے اوپر یہ پیراہن پہنا دیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ان کا جنازہ لے کر چلے ہیں، قبرستان میں پہنچے ہیں، تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے قبر کھدی ہوئی تھی، اس قبر کے اندر لیٹ گئے۔ مسلمانوں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کی جب قبر بند ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبر پر بیٹھ گئے اور کہا کہ اب نکاح، اب نکاح، اب نکاح۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تینوں اعمال کا سبب کیا تھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بزم میں ایک مرتبہ اس دن کا تذکرہ کیا جا رہا تھا جس دن لوگوں کو قبروں سے عریاں اٹھایا جائے گا، تو میری چچی کہنے لگی کہ ہائے شرم، ہائے شرم۔ میں نے کہا کہ چچی آپ فکر نہ کیجئے، میں اللہ کا آخری نبی اپنا پیراہن آپ کو پہنا دوں گا، سبحان تو اللہ، آپ سبحان اللہ۔ قبر سے بالباس اٹھیں گی۔ اور ماشاءاللہ۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میری بزم میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ مرنے والے کی جب قبر کی دائیں دیوار بائیں دیوار سے ملتی ہے تو مرنے والے کی ہڈیاں سرما سرما ہو جاتی ہیں۔ میری چچی خوف کے مارے رونے لگی، تو میں نے کہا کہ چچی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر مطہر میں لیٹ جاؤں گا، اور اس وجہ سے آپ کی قبر مبارک پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میں چچی کی قبر میں لیٹ گیا۔ اور تیسری دفعہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری چچی کی قبر بند ہو گئی، تو میں قبر پر بیٹھ کر میں نے کہا اب نکاح، اب نکاح، اب نکاح، کہ کہیے چچی آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکیرین تشریف لائے اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، اور پہلا سوال اللہ کی وحدانیت کا پوچھا گیا، دوسرا سوال رسول کی رسالت کا پوچھا گیا، تیسرا سوال علی کی امامت کا پوچھا گیا۔ اب یہ وہ مقام تھا جب تک کہ مقام غدیر خم نہیں آیا تھا، تو ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چچی کہیے نا آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کی بڑی منزلت ہے، بڑا مقام ہے، اور آج یوم خواتین کے حوالے سے میں جناب فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گی۔ کیا کہیں گے؟ آج خواتین کا بھی دن ہے اور جناب فاطمہ بنت اسد کا بھی دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت کا بھی عنوان ہم بالکل نے ایسا ساتھ ہی ہی ہے، رکھا بالکل ہوا ایسا ہی ہے۔ ہے۔
تو اس پورے گلدستے کو ہم نے لے کر کے بالکل چلنا ایسے ہے بالکل آگے. ایسے. تو یہاں پر میں علامہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب امام احمد ابن حنبل کے اندر یہ بات لکھی. حضرت امام احمد ابن حنبل جو کہ بچپن ہی سے یہ یتیم ہو گئے تھے، اور ان کی والدہ نے حضرت امام احمد کو یہ حکم دیا کہ آپ محدثین کی مجالس میں جا کر کے بیٹھا کریں اور وہاں جا کر کے آپ حدیث پاک کا علم سیکھا کریں. اب آپ کی والدہ کا حکم تھا، وہ محدثین کی مجالس میں جا کر کے بیٹھتے اور احادیث پاک کا علم سیکھنا شروع کیا، اور پھر باضابطہ انہوں نے احادیث پاک لکھنا شروع کر دی. اب والدہ صاحبہ قربان جائیں ایسی عظیم تربیت پر کہ جب حضرت امام احمد گھر تشریف لاتے تو والدہ پوچھتی کہ مجھے بتاؤ آج وہ حدیث سناؤ جو حدیث آپ نے لکھی ہے. واہ. تو وہ باضابطہ جو ہے وہ حدیث آپ کو سنائی جاتی، یہاں تک کہ والدہ صاحبہ انہیں جو ہے وہ یہ دین کا علم سکھاتی رہی، اور پرورش بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی، نگرانی بھی ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت امام احمد ابن حنبل بہت بڑے حدیث کے امام بن گئے. اور یہاں تک کہ انہوں نے حدیث پاک کی جو کتاب لکھی ہے مسند امام احمد، اس حدیث کی کتاب کے اندر 40,000 سے زائد احادیث پاک ہیں. اور اللہ کریم نے آپ کو اتنا بلندی پر پہنچایا تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کے جنازے کی چارپائی پر اللہ کا نور نازل ہو رہا سبحان ہے. اللہ سبحان اس نور خدا کو دیکھ کر 7,000 غیر مسلم کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان کیا ہو گئے. بات. تو آپ دیکھیں حضرت امام احمد ابن حنبل علماء سے آپ ان کا نام سنتے ہیں، ان کی حدیث کی جو کتاب ہے اس کے حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں. اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ اس میں بہت بڑا کردار کس کا ہے تو وہ یقیناً ایک عورت کا ہے. وہ عورت حضرت امام احمد کی والدہ ہے. انہوں نے اس بیٹے کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنی ان کی تربیت کی، اور ان کی تربیت اور ان کی کوشش کی وجہ سے اللہ کریم نے اتنے بلند ترین مقام پر آپ کو پہنچا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں نبی کریم علیہ السلام کا جیسے کہ فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: حب نبیکم، نبی کریم علیہ السلام کی محبت، وحب اہل بیت ہی، اور اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز فرمایا کہ وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تعلیم ان کو دلوائیں. دیکھیں محترم ابرار بھائی، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے ناظرین بھی سوال کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کیسے سکھائیں؟ تو اس کا آسان سا ایک فارمولہ ہے کہ آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی چھوٹی چھوٹی کتابیں لے لیں، اور اس میں چھوٹے چھوٹے واقعات آپ اپنے بچوں کو خود پڑھ کر کے سنائیں. کیونکہ یہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کا ذہن کمپیوٹر کے مانند ہوتا ہے. آپ جب ان کو کوئی چیز بتائیں گے تو وہ فوراً اس سے پک کریں گے اور اپنے ذہنوں کے اندر اسے محفوظ کریں گے. اسی طرح آپ چھوٹے چھوٹے واقعات اہل بیت کرام کے اپنے بچوں کو بتائیں، اولاد نبی کی اہمیت، اولاد نبی کا مقام اپنے بچوں کو بتائیں، تو ان کی محبت خود بخود ان کے سینے کے اندر داخل ہو جائے گی. اور پھر اسی طرح آپ ان کو قرآن کا علم سکھائیں. حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. اور جب ہم حضور سرور کائنات علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے پیارے نبی کا طرز عمل بھی یہی ہے. چنانچہ ایک بار حضور کے ساتھ ایک بچہ کھانا کھا رہا ہے. اب وہ بچہ مختلف مقام سے کھانا کھاتا ہے، اور سرکار نے اس سے ڈانٹا نہیں، سرکار نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی محبت اور اخلاق کے ساتھ اس بچے کی تربیت فرمائی. اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھایا کرو، کیونکہ لو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، اس کام میں برکت نہیں ہوتی جس کام کے آغاز پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے. کیونکہ اگر کام کے اندر برکت اور اس کام میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز کیا جائے. تو سرکار نے اس طرح
اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بچے کی تربیت فرمائی۔ تو ہم بھی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے انداز کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔